بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 4 موضوعات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے کیس میں عمران خان کو 31 اگست کا نوٹس دے دیا ہے اور خود حاضر ہونے کو کہا ہے، جس کا انہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس کیس میں عمران خان کو سزا ہونے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی وفاقی کابینہ نے 6 مرتبہ منظوری دی ہے پچھلے 4 مہینوں کے دوران، 4.5 مہینوں کے دوران، اور ہر بار شہباز شریف نے اس فیصلے کو آخری وقت پر ویٹو کر دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ حکومت کی وہ تحقیقاتی کمیٹی فوج کے خلاف جو ٹویٹ کیے گئے تھے بہت شرمناک سانحہ لسبیڈا کے بعد سے، اس کی رپورٹ مرتب کر کے حکومت کو دے دی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی بطور جماعت اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن 170 اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، کیونکہ اگر وہ 170 اکاؤنٹس سوشل میڈیا کے ہیں پی ٹی آئی کی، تو پھر پی ٹی آئی اس میں بطور جماعت ملوث کیوں نہیں، جبکہ اس طرح کی شہادتیں اس کمیشن کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں کہ سوشل میڈیا کو یہ ہدایات ارسلان خالد نے دی۔ ارسلان خالد کو یہ لائن پنکی پیرنی نے دی، اور پنکی پیرنی کو کس نے کہا؟ کیا لگتا ہے کہ پنکی پیرنی کو وہ تحریک انصاف سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال سرفہرست جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ توہین عدالت کے کیس میں کیا ہوگا۔ عمران خان نے پچھلی مرتبہ یہ چند روز پہلے اسلام آباد کے جلسے میں جو دھمکیاں دی آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو اور دوسرے حکام کو، اور اس میں انہوں نے خاتون مجسٹریٹ زیبا صاحبہ کو بھی نام لے کر دھمکی دی، اور ان کا نام لینا اپنی جگہ ایک معنی خیز بات ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں جو ان کے تصورات ہیں عمران خان کے، وہ بڑے غلیظ اور گندے ہیں۔ وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے، بلکہ انہیں کچھ چیز سمجھتے ہیں، اشیاء صرف میں سے سمجھتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ان کا نام لیا گیا، تو اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن ظاہر ہے یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قانونی طور پر کسی کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتے کہ اس نے خاتون کا نام کیوں لیا۔ بہرحال مجسٹریٹ کو دھمکی دی گئی۔ کل اس کی سماعت تھی، ابتدائی سماعت تھی اس کیس کی۔ اس میں 3 ججوں نے سخت ریمارکس دیے، اور ان ریمارکس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان 3 ججوں کے نزدیک توہین عدالت کا جرم سرزد ہو چکا ہے۔ اب کارروائی یہ ہونی ہے کہ نوٹس دینے کے بعد عمران خان کا موقف سنا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور ریٹائرڈ جسٹس شائق عثمانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں بچنے کی صورت نہیں ہے، اور 6 مہینے قید ہوگی۔ 3 مہینے کی نہیں ہوگی بلکہ 6 مہینے کی ہوگی، کیونکہ اس میں ایک تو توہین عدالت بھی ہے، اور دوسرا ایک جج کو دھمکی بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 29 کو، یعنی 31 اگست سے 2 دن پہلے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کر معاملہ سنبھال لیں گے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا گمان ہے۔ اس کیس میں یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ ان 3 ججوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے کہا جائے گا کہ لارجر بینچ بنایا جائے جس میں زیادہ جج شریک ہوں، اور وہ کیس کو سماعت کرے، اور اس کیس کو صرف عمران خان کی تقریر ہی نہیں بلکہ ایک اصولی بنیادوں پر طے کرے، جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ یہ کیس جلدی طے نہیں ہوگا۔ ادروائز توہین عدالت کا کیس 2 یا 3 سماعتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک آپ نے اصول طے کرنا ہے تو پھر اس پر لمبی بحث ہوتی ہے، اور یہ کئی مہینے تک بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ جو مختلف آراء صحافتی حلقوں میں اور قانونی حلقوں میں وہ اس طرح کی ہے کہ عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی، اور سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کبھی معافی نہیں مانگے گا، کوئی ایسا معافی نامہ دستخط کر کے نہیں دے گا۔ عمران خان کے غرور کا تو یہ عالم ہے کہ جو اس نے درخواست دائر کی تھی ضمانت کی، اس میں اس نے خود عدالت میں پیش ہونا بھی اپنی توہین سمجھا، اور وہ ضمانت کے درخواست پر اپنا انگوٹھا لگانا جو قانون کی لازمی شرط ہے وہ بھی اس نے گوارا نہیں کیا، نہ خود حاضر ہوا نہ انگوٹھا لگایا۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ترنت ضمانت 3 دن کی دے دی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو خوش فہمی ہے کہ وہ 3 دن کے بعد جب یہ ضمانت کو رینیو کرانے کے لیے عدالت جائے گا تو ضمانت میں توسیع نہیں ہوگی، یعنی کہ درخواست مسترد ہو جائے گی اور ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا خیال ہے۔
لیکن رانا ثناءاللہ اس سے پہلے 6 مرتبہ عمران کی گرفتاری کی تیاری کر چکے تھے، مکمل تیاری، فول پروف اور ہر لحاظ سے بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ، لیکن آخری وقت میں شہباز شریف صاحب فیصلے کو ویٹو کرتے رہے۔ ناظرین، پرسوں یہ خبر بھی آئی کہ گرفتاری کا فیصلہ اس لیے ملتوی کیا گیا کہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ خبر صرف ایک چینل پر چلی، لیکن بعض دوسرے چینلز نے اسے ٹکرز کی صورت میں لیا اور اخبارات میں بھی یہ بات آئی۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں اپنی ہی حکومت پر تنقید کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہی ہے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب نے جو کل بیان دیا اس میں کہا کہ عمران خان اداروں پر حملے کر رہا ہے اور سیکورٹی کے لیے خطرات پیدا کر رہا ہے، اسے چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ تو زرداری کے اس بیان کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ گرفتاری کے حامی ہیں، اور میری جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ گرفتاری کے رستے میں آخری مرحلے پر ہر مرتبہ شہباز شریف رکاوٹ بنتے ہیں، وہ ویٹو کر دیتے ہیں، ورنہ نہ صرف یہ کہ وفاقی کابینہ بلکہ جو دوسری طاقتیں ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فوراً گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں۔ پاکستان میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس سیاستدان نے بھی بنیادی حقوق کی بات کی، آئین کے احترام کی بات کی، اداروں کو حدود میں رکھنے کا مشورہ دیا، انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ قوم پرست پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو سیکورٹی رسک بنا کر مردود بنا دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ آئین کی بات کرتا تھا، جبکہ در حقیقت ان میں سے کوئی بھی سیکورٹی رسک نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک آدمی جو سیاستدان کے روپ میں ہے ملک کے لیے حقیقتاً سیکورٹی رسک بن گیا، جیسا کہ اس نے یہ کہا کہ فوج کے اندر کے لوگ بغاوت کر دیں، یہ شہباز گل کے ذریعے سے کھلوایا، اور اب تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ اس لیے یہ لطیفہ اسے سمجھ لیجئے یا کچھ اور سمجھ لیجئے کہ شہباز گل کے جس موبائل کی تلاش میں ڈرائیور کے گھر چھاپہ مارا گیا اور جس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ بنی گالہ میں ہے، بنی گالہ میں چھاپہ مارا جائے گا، وہاں نہیں مارا جا سکا، اور جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے، وہ بائی چانس مل گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کسی نے مخبری کی کہ شہباز گل کا کچھ اسلحہ وغیرہ پارلیمنٹ لاجز میں جو ان کا کمرہ ہے، بلکہ ان کے پاس 2 کمرے ہیں، ان میں پڑا ہے، اور چنانچہ شہباز گل کو لے کر پولیس وہاں لاجز میں گئی، اور جب وہاں جا کر تلاشی لی تو نہ صرف یہ کہ اسلحہ ملا، سیٹلائٹ فون ملا اور بٹوا ملا اور کچھ اور دوسری چیزیں اور دوسرے کاغذات ملے، وہی وہ موبائل مل گیا جس کی ان کو تلاش تھی۔ یعنی یہ ایک حیرت انگیز قسم کا اتفاق ہوا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بنی گالہ پر بھی چھاپا پڑ سکتا ہے، چنانچہ وہ موبائل فون وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا اور وہاں سے ہٹا کر پارلیمنٹ لاجز میں رکھ دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں کسی کا دھیان نہیں جائے گا، لیکن کوئی ٹپ مل گئی ان کو، اور وہاں انہوں نے چھاپا مارا، اور چھاپا موبائل فون کے لیے نہیں مارا تھا، بلکہ جو ان کو مخبری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ اس کے ہتھیار وغیرہ پڑے ہیں۔ وہ ہتھیاروں کی تلاش میں وہاں چھاپا مارا گیا، لیکن ہتھیاروں کے ساتھ وہ موبائل بھی ہتھے چڑھ گیا، اور اس میں سے وہ ڈیٹا مل گیا ہے جو کلیئر کٹ ثابت کرتا ہے کہ یہ شہباز گل نے جو ARY ٹی وی پر تقریر کی تھی اس کا اسکرپٹ کس کے کہنے پر مرتب ہوا، یہ سب کچھ مل گیا ہے۔ یعنی اب کیس تو بڑا کلیئر ہے، اس کیس میں میکسیمم سزا ہو سکتی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا یہ کیس چلے گا؟ ادارے یہ کیس چلانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے، حکومت میں شہباز شریف اور جو اینٹی نواز کیمپ ہے، اینٹی نواز شریف کیمپ میں سرفہرست خواجہ آصف ہے، احسن اقبال ہے، سعد رفیق ہے، یہ سارے عمران خان سے صلح چاہتے ہیں، اور عمران خان سے صلح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف نہ تو توشہ خانے کا اسکینڈل کیس چلنا چاہیے، نہ فارن فنڈنگ کا کیس چلنا چاہیے، نہ فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی تھی اس کا کیس چلنا چاہیے، نہ توہین عدالت کا کیس چلنا چاہیے، نہ گرفتاری ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شہباز کیمپ جو ہے وہ یہ پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ اب اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1 پیج والا معاملہ ہے جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت عمران خان کی جگہ اس پیج پر آ گئی ہے،
تو اس پیج میں ایک دراڑ سی پڑ گئی ہے، کیونکہ انہیں شکوہ ہے کہ یہ تعاون نہیں کر رہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اس حکومت کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ عمران خان سے بھی بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان کے جو بجلی کی قیمت چھوڑ کر گیا تھا وہ تھی 32 روپے یونٹ، شہباز شریف نے 60 روپے یونٹ کر دی اور اب 9 روپے کا مزید اضافہ ہونے والا ہے، تو گویا کہ یہ بجلی 70 روپے یونٹ ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ تعاون اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ وہ تعاون ہے جس کی ساری قیمت مسلم لیگ نون کو ادا کرنی پڑے گی، اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ سکڑ جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی قیمت دے کر بھی وہ عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ یہ راز کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس پر کبھی کھل کر بات پھر ہوگی، ابھی نہیں میں کروں گا۔ فی الحال یہی ہے کہ عمران خان کو سزا ملنے کے سارے راستے بھی تیار ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے سارے راستے بھی تیار ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کتنی اور کس حد تک مؤثر رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور جہاں تک توشہ خانے کا کیس ہے اور جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس میں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آنے والا، اس نے فیصلہ سنا دینا ہے، اور شاید اتنی مختصر مدت میں نہ صحیح جتنی ہونی چاہیے، لیکن اتنی طویل مدت بھی نہیں لگے گی جس طرح کے ماضی میں لگتی رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں، 8 ہفتے 2 مہینے ہوتے، مہینے ہی کہہ لیجیے، تو 8-9 ہفتوں میں یہ فیصلے ہو جائیں گے، اور اس میں بلکہ یہ توشہ خانے کا اسکینڈل ہے، اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو جائے گا۔ تو اس فیصلے میں یہ نااہل بھی ہونا ہے اس نے، اور پھر اس میں گرفتار بھی ہونا۔ اب دیکھیں گے کہ شہباز شریف اس وقت الیکشن کمیشن پر کیا دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ نہ سنائے یا سزا نہ سنائے۔ بہرحال یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا معمے والا مسئلہ بن گیا ہے کہ شہباز شریف کو آخر ایسے کیا دلچسپی ہے کہ وہ عمران خان کو بچانے پر ہر قیمت پر بچانے کے لیے تل گئے ہیں، اور اداروں کو بھی ویٹو کر رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کے دوسرے گروپ کو بھی ویٹو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا ایشو لیکن بڑا اہم وہ بتانا میں بھول گیا، وہ ہے پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا ہے۔ 2 دن پہلے پرویز الہی نے بنی گالا جا کر عمران خان سے ملاقات کی، اور جس کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم پنجاب میں عمران خان کی گرفتاری کی مزاحمت کریں گے۔ یہ تو اعلان تھا پریس کے لیے، پبلک کے لیے۔ اندر کیا ہوا؟ اندر یہ ہوا کہ پرویز الہی نے، وہ جو ڈنڈے والی سرکار ہے، ان کا کوئی انتباہی پیغام عمران خان کو دیا۔ عمران خان نے وہ پیغام سنا، اور ظاہر ہے اس نے ناک منہ چڑھائی اور غصہ بھی کیا، اور یہ کہا کہ میں کسی کی نہیں بات سنتا، میں تو اپنی مرضی کروں گا، اور میں تو جلسے کروں گا، میں جلسے بھی کروں گا، اور یہ مزاحمتی بیانیہ جو میں نے بنایا ہے میر جعفر کے خلاف، میر صادق کے خلاف، امریکی سازش کے خلاف، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میں نے جلسے کرنے ہیں۔ بہرحال پرویز الہی نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ صرف انتباہی میسج دینے آئے تھے، وہ دے دیا۔ مزید البتہ شکوے شکایات ہوئی، ان پر کچھ ایسے تبادلہ کلمات ہوئے، کلمات کا ایسا تبادلہ ہوا جن سے یہ معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا ہوا لگتا ہے۔ اس میں مثلا سر فہرست پرویز الہی نے کہا کہ مجھ پر میری پارٹی کا بہت دباؤ ہے کہ جن 10 ارکان نے، جو 10 ارکان بیٹھے ہیں ان میں سے 3 کو تو وزارتیں ملنی چاہیے، کم سے کم 3 کو، ورنہ تو 5 کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور پرویز الہی نے واقعتاً ان سے کہا تھا کہ 10 میں سے 5 وزارتیں آپ کو ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے جب 21-22 وزارتیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی اور مزید ابھی ملنی ہیں، دوسرا مرحلہ بھی آنا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سب سے بڑا عہدہ وزیر اعلیٰ کا ہے، وہ میں نے آپ کو دے دیا، اس کے بعد تو آپ کو کسی وزارت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پرویز الہی کو تو ضرورت بے شک نہ ہو، لیکن ان کی پارٹی اڑ گئی ہے کہ ہمیں وزارتیں چاہیے۔ اس طرح 2-3 معاملات اور بھی ہیں، اور عمران خان کے دل میں یہ رنجش بھی ہے کہ جب اڈیالہ جیل میں شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا معاملہ ہوا تھا، اور میں نے حکم دے دیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی یہ اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے راولپنڈی کے کسی ہسپتال میں داخل کیا جائے گا جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے۔ تو پرویز الہی نے اس میں پہلے تو یہ تاخیر کی 2-3 گھنٹے کی، اور اتنی تاخیر کی کہ پھر رینجرز آ گئے، اور پھر عمران خان کو یہ رپورٹ بھی ملی کہ یہ تاخیر پرویز الہی نے مسٹر ایکس سے مشورہ کرنے کے بعد کی تھی،
اور مسٹر ایکس ہی کی مداخلت سے رینجرز وہاں آئے اور یہ ساری گیم جو ہے پرویز الہی نے خراب کی ہے۔ یہ غصہ عمران خان کو بہت زیادہ، اور اس نے پارٹی کے اجلاس میں یہ بات کی، اور اس کے بعد نہ صرف پارٹی کے اجلاس میں بلکہ 2 دن پہلے جو اس نے صحافی بلائے ہوئے تھے اپنی میڈیا سیل کے، اپنے جو خاص صحافی ہوتے ہیں جو ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں اور ولاگ بھی کرتے ہیں، تو ان صحافیوں کے سامنے سوشل میڈیا کے دوسرے لوگ بھی اس میں شامل تھے، 20-25 لوگ تھے، تو ان کے سامنے اس نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ چڑیا گھر چلا رہا ہے، چڑیا گھر سے آرڈر جاتے ہیں اور چڑیا گھر کے آرڈر پر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی عمران خان کے اس غصے کی تصدیق بھی کل آئی جی کے بیان سے ہو گئی۔ آئی جی نے کہا کہ 25 مئی کو جن پولیس والوں پر الزام ہے کہ انہوں نے سختی کی یا تشدد کیا یا جلوس روکا، تو آئی جی نے کہا کہ اس روز دفعہ 144 تھی اور پولیس والوں نے اپنی ذمہ داری قانون کے مطابق ادا کی۔ ہم نے 25 مئی کی بنیاد پر کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، نہ کریں گے۔ یہ آئی جی کا بیان ہے کل کا تازہ ترین، یعنی یہ خبر جو اس کی یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ جھوٹ بولتا ہے کہ مسٹر ایکس کے کہنے پر پرویز الہی نے ان افسروں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ آئی جی کا بیان آ گیا ہے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہم کارروائی ان کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال عمران خان اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آئی جی ہے وہ یہ اور پرویز الہی ملے ہوئے ہیں اور اس طرح کی بات ہے، تو معاملہ ان کا بگڑ گیا ہے۔ اس بگاڑ کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ عمران خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اگر عمران خان پرویز الہی کی حمایت ختم کر دیتا ہے، پرویز الہی کی حکومت ٹوٹ جاتی ہے، تو عمران خان کو کیا ملے گا؟ اس وقت کم سے کم اس کے 21 وزیر تو بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے کام بھی ہو رہے ہیں بہت سارا، یعنی حکومت ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو بہت کچھ ان کا چل رہا ہے، صرف کچھ امور پر ان کا نہیں چل رہا، پرویز الہی کا چل رہا ہے۔ اور ہاں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے جو میں نے پہلے بھی اشارتاً یا مختصر طور پر کہی تھی کہ اگر یہ عمران خان اسلام آباد کے گھیراؤ کی کال دیتا ہے تو پنجاب حکومت کی طرف سے اسے کوئی فعال مدد نہیں ملے گی۔ یہ بھی بات بھی پرویز الہی نے ان کو بتا دی ہے، اور پرویز الہی اپنی جگہ اس حوالے سے ڈٹا ہوا ہے کہ ظاہر ہے اس نے آئندہ بھی سیاست کرنی ہے، مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ عمران خان کی دوستی کے لیے ان سارے تعلقات کو، بلکہ ہاں زرداری فضل الرحمان سب سے ان کے تعلقات ہیں، یہ عمران خان کے لیے ان سب سے دشمنی کیسے مول لے سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرویز الہی کو عمران خان سے زیادہ ڈنڈے والی سرکار کا سہارا ہے، تو ڈنڈے والی سرکار سے وہ نمٹ نہیں سکتا، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جو سرکاری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس پر میں نے جو تبصرہ کرنا تھا وہ کر ہی دیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر میں نے 170 کہا تھا، دراصل 178 اکاؤنٹس جو تھے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے تھے، تو پھر پی ٹی آئی کیسے بری ہو گئی؟ اب تو یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل پنکی پیرنی چلاتی ہے وایا ارسلان خالد، تو اس کو ہم اگر پی ٹی آئی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جو پنکی پیرنی ہے وہ عمران خان کے کہنے پر، عمران خان کے مشورے پر یہ سارا کچھ آپریٹ کرتی ہے۔ تو یہ کمیشن نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ملوث نہیں ہے؟ کوئی ٹیکنیکل سا انہوں نے فرق نکالا ہے، ورنہ 178 سیل اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے اکاؤنٹ ہیں، 178 اکاؤنٹ، تو پھر یہ تو سیدھی بات ہے کہ پی ٹی آئی ملوث ہے۔ ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری دور میں برطانیہ سے تحویل ملزمان کا یا مجرمان کا جو معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پاکستانی جو پاکستانی برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو اب شہباز حکومت کی ان کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ اس معاہدے پر حتمی دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کے نتیجے میں جو سب سے اہم بات ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ 50,000 پاکستانی برطانیہ سے 1 سال کے اندر 8-10 مہینوں کے اندر ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے، اور یہ وہ پاکستانی ہیں، یہ 50,000 کہ جن کی اکثریت وہاں غنڈہ گردی کرتی ہے، نعرے بازی کرتی ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی، پاکستانی فوج کے خلاف بھی، پاکستانی عدلیہ کے خلاف بھی، پاکستانی میڈیا کے خلاف بھی، اور یہ وہ غیر قانونی ہیں جن کو
اور یہ اس لیے پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں یہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، لہٰذا وہاں کی پی ٹی آئی ان کی فنڈنگ بھی کرتی ہے، ان کے دوسرے اخراجات بھی برداشت کرتی ہے، انہیں تحفظ بھی فراہم کرتی ہے، جس کے عوض یہ پی ٹی آئی کے لیے حمایت کرتے ہیں۔ اب یہ 50,000 جب پاکستان آئیں گے تو یہ ایک تو بات ہے طے ہوگی کہ ظاہر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں 50-60 ہزار کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق براہ راست دیا جائے، تو اب ان 50-60 ہزار کو تو براہ راست ووٹ دینے کا حق مل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب وہاں یہ مفت کھانے کے عادی تھے تو پاکستان میں آ کر ان کو روزی روٹی کا بندوبست خود کرنا پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کو پی ٹی آئی مہینے کا روزگار تو نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین اب دیکھیے سب نظریں جو ہیں وہ گرفتاری کی خبر پر ہیں، کیونکہ ادارے اب اس میں 100% یکسو ہیں کہ یہ شخص پاکستان کی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ ہے اور سنگین خطرہ ہے اور ایکٹیو خطرہ ہے۔ اسے سمجھانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور یہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے تو فوج میں میوٹنی کرانی ہے۔ تو اب ادارے یکسو ہیں، حکومت جو ہے وہ اندیشوں کا شکار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اب فیصلہ کرنے میں مزید تاخیر کی گنجائش اداروں کے نزدیک باقی نہیں بچی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔